بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 181 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 146 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں امام مہدی منتظر عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے وقت عقلوں کے ارتقاء کے متعلق بیان ہوا، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد بھی پیش کیے گئے۔ اس درس میں اسی موضوع کے متعلق جناب ملا صدرہ کا نظریہ اور انہوں نے جو ابن عربی کی فتوحات مکیہ سے تحقیق کو نقل فرمایا ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے سب سے پہلے روایت کی سندی تحقیق پیش کی، رجال کی علمی حیثیت، سندی اشکالات اور قوتیں اور مجموعی نتیجہ نہایت واضح طور پر پیش فرمایا ہے۔ ان کی تحقیق میں ہر راوی کی حالت وثاقت، کتب رجال میں اس کے بارے میں اقوال، سند کے مضبوط اور کمزور پہلو، قابل اعتماد راویوں کے ذریعے حدیث کے صحیح ہونے کا امکان بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے معلی بن محمد بصری کے بارے میں خلاصۃ الاقوال کا نظریہ ذکر کیا۔ اس کا دوسرا راوی بھی بیان فرمایا ہے، جناب وشاہ، جن کا نام حسن بن علی بن زیاد وشاہ ہے، بجلی کوفی، کشی سے نقل فرمایا، واجہم من وجوہ الطائفہ، اصحاب امام رضا علیہ السلام سے ہے، قابل اعتماد، دقیق الفہم اور ثقہ ہے۔ مشہور واقعہ کتاب کی آزمائش کے متعلق ذکر فرمایا ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی عیون اخبار الرضا سے نقل فرمایا، الوشاہ نے امام رضا علیہ السلام کی امامت پر اطمینان کے لیے اپنی جمع شدہ روایات کی کتاب امام کو پیش کرنا چاہی۔ وہ خلوہ کے انتظار میں تھا کہ گھر کے اندر سے غلام آیا، کہاں ہے حسن بن علی وشاہ، یہ کتاب لو۔ کتاب میں اس کے ہر سوال کا جواب پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ الوشاہ نے فوراً نظریہ وقف ترک کر کے امام رضا علیہ السلام پر ایمان کامل فرمایا۔ نتیجہ الوشاہ اعلی ترین ثقہ راویوں میں سے ہے، اس کی روایت سند کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی طرح جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس کے تیسرے راوی مثنی بن حنات کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ خلاصہ علامہ حلی میں دو افراد کا نام ذکر کیا گیا ہے، ایک مثنی بن عبدالسلام حنات ہے، کوفی، لا بأس بہ، قابل اعتماد ہے اور کتاب بھی اس کی ہے، اور دوسرا مثنی بن ولید حنات ہے، ثقہ، امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے اور مؤلف کتاب بھی ہے۔ اور قتیبہ اعشیٰ کے بارے میں بھی بیان فرمایا، ابو محمد مقری، مؤدب، مولا الازد، ثقۃ عین، روا عن ابی عبداللہ علیہ السلام۔ ثقۃ عین یعنی نہایت معتبر ہے، امام صادق علیہ السلام سے براہ راست روایت کرتا ہے، اور اس روایت کے آخری راوی کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، عبداللہ بن ابی یعفور۔ یعفور کی پوری تلفظ اور قرات بھی بیان فرمایا۔ یہ مسجد کوفہ کے قاری تھے، اپنے زمانہ کے ممتاز اصحاب میں سے تھے، 2 مرتبہ ثقۃ کا لقب اس کو ملا ہے۔ ائمہ کی شہادت بھی موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ما وجدت احدا يقبل وصایتی ویطیع امری الا ابن ابی یعفور، یعنی یہ نہایت ہی بلند مرتبہ معرفت اور اطاعت ائمہ معصومین پر موجود ہے۔ امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے حواری چنیدہ خاص اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ واقعہ ابو یوسف قاضی کے ساتھ بھی ہے۔ ابو یوسف نے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ سچا اور شب زندہ دار پایا، مگر تمہیں رفض کی طرف جھکاؤ ہے۔ ابن ابی یعفور رو پڑے اور کہا، میری نسبت ان لوگوں کی طرف نہ کرو جن کا مقام شاید میں حاصل ہی نہ کر سکوں۔ نتیجہ ابن ابی یعفور بے حد قابل اعتماد، متقی اور امام کے خواص میں سے ہیں۔ ان بیانات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عظیم و شان فلسفی، مفکر اور عقلی مباحث پر مسلط سلسلہ مشاء اور اشراق کو جمع کرنے والے جب تفسیر کے میدان میں آتے ہیں تو نہایت ہی علمی تفسیر لکھی، جب حدیث کے میدان میں آتے ہیں تو معنی کے علاوہ سندوں اور لغتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے نہایت دقیق تحقیقات پیش فرمائی ہیں۔
جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس روایت کے معنی کے متعلق مرحلہ وار نہایت اہم مطالب، فلسفی نکات، عرفانی اشارات اور عقائدی پہلو بیان کیے ہیں۔ فرمایا اس روایت میں ہے اذا قام قائمنا، اس سے مراد جناب امام مہدی منتظر ہیں اور وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، مگر لوگوں کی نظروں سے غائب اور مستور ہیں۔ ان کے وجود کی حقیقت یہ ہے کہ نہ اسے زوال ہے، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ سماوی حوادث کا اثر، ان کی زندگی امر الہی پر قائم ہے، نہ کہ طبیعی اسباب اور علل پر۔ یہ نقطہ صدرہ کے تجرد نفس اور بقاء باللہ کے اصولوں سے بھی پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ امام کا وجود نہ مفارق ہے نہ ملائکہ جیسا، مع ذلك لیس ان جوہر روحہ علیہ السلام مفارق عن الجسد بل یأکل ویشرب ویتکلم ویتحرک ویسکن ویمشی۔ امام کی روح جسم سے جدا نہیں، بلکہ امام کھاتے پیتے، چلتے اور بولتے ہیں، یعنی انسانی جسمانی حیات رکھتے ہیں، مگر ساتھ ہی ان کی روح کا تعلق عالم اعلیٰ سے بھی منکشف ہے۔ یہ انسان کامل کے صدراوی نظریے کی بہترین مثال ہے۔ امیر المومنین کی حدیث کمیل کا حوالہ دیا ہے، کما دل علیہ ما فی کلام امیر المومنین علیہ السلام فی الحدیث المشہور الذی نقلته الثقات من روایت کمیل ابن زیاد النخعی من قوله صاحب الدنیا بابدان ارواحها معلقة بالملأ الاعلی اولئک خلفاء اللہ فی ارضہ والدعاة الى دینہ۔ یعنی خلفاء الہی کی صفت امام امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کی کہ وہ دنیا میں ابدان کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں، موجود ہیں، اور ان کی روحیں ملائے اعلیٰ سے متعلق ہیں، وہ اللہ کی زمین میں خلفاء الہی ہیں، اس کے دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ امام جسم سے متصل رہتے ہیں مگر روحانی طور پر عالم امر کے ساتھ اتصال رکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے امام نے فرمایا تھا بلا لا یخلو الارض من قائم للہ بحجت ظاہر مشہور او مستتر مغمور لئلا یبطل حجج اللہ۔ یہ زمین قائم الہی، حجت الہی سے خالی نہیں رہ سکتی، چاہے وہ ظاہر اور مشہور ہو یا مستتر غائب اور مغمور ہو، تاکہ حجت الہی باطل نہ ہو۔ جناب ملا صدرہ شیرازی مزید فرماتے ہیں بالجملہ کیفیت حیاتہ و بقائہ فی الارض کا کیفیت حیات عیسیٰ و بقائہ علیہ السلام فی السماء۔ جناب امام زمانہ حضرت مہدی منتظر کی زندگی اور بقا زمین میں ایسے ہے جیسے حضرت عیسیٰ مسیح زندہ بھی ہیں اور باقی بھی ہیں آسمانوں میں۔ من انکر وجود المہدی علیہ السلام الان او استبعد طول حیاتہ ھذا القدر فذلک لقصور علمہ وضعف ایمانہ قلت معرفتہ بکیفیت ذالک۔ جو شخص امام مہدی منتظر کے وجود کا انکار کرنا چاہتا ہے یا ان کی طولانی حیات کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ اپنے کمزور علم اور ضعیف ایمان اور سنن الہیہ سے ناواقفیت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ مسلمات اسلامی میں سے ہے۔ اس پر سینکڑوں علماء و محدثین نے ہزاروں حدیثیں اور نہایت علمی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ امام زمانہ کے وجود اور ان کی ولادت پر، ان کی طولانی عمر پر، ان کے غیبت پر، یعنی یہ کسی خاص مذہب یا فرقے کا نظریہ نہیں ہے بلکہ تمام اسلامی علماء اور محدثین کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی بدولت اور ان کی پیش گوئی کی بدولت یہ نظریہ موجود ہے۔ فرمایا حدیث میں ہے اذا قام اے خرج و ظاہر، یعنی امام جب قیام فرمائیں گے، جب خروج اور ظہور فرمائیں گے۔ فرمایا هذا الخروج لا محال کائن ولو لم يبق من الدنیا الا یوم واحد۔ امام زمانہ کا ظہور حتمی اور یقینی ہے، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے اللہ اسے طول دے گا۔ یہ بات متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے، مخالف اور موافق دونوں نے اسے نقل فرمایا ہے۔ للاخبار والروایات الصحیحہ الواردہ فی ھذا الباب الکثیرہ التي لا تعد ولا تحصى، یعنی اس کے بارے میں صحیح اور معتبر روایات متعدد ہیں، کثیر ہیں اور بے شمار ہیں۔ رواہ المؤلف والمخالف جمیعا، تمام مسلمان فرقوں نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ علیہ اتفق اطباق الامت سیما ارباب القلوب و اصحاب المکاشفات، یعنی پوری امت اسلامی اس پر متفق ہے، خصوصاً
ارباب قلوب، اصحاب مکاشفات یعنی اہل عرفان اور معرفت رکھنے والے لوگ اس پر متفق ہیں۔ جناب ابن عربی کی جو طولانی عبارت یہاں پہ نقل فرمائی ہے، فرمایا جناب شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شرح اربعینیہ میں جناب شیخ عارف محقق محی الدین عرابی کی فتوحات مکیہ سے ایک طولانی بیان ذکر فرمایا ہے، جس کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے بغیر کسی حذف کے، تاکہ دیکھنے والا ان کے کلام پر احاطہ حاصل کرے اور اپنی بصیرت کو زیادہ فرمائے۔ یہ ان کی کتاب کے 363 نمبر باب میں ہے، معرفت وزراء المہدی الظاہر فی آخر الزمان، امام مہدی منتظر کے وزراء کی معرفت کے جو آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ جہاں تک جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے نظریے کا تعلق ہے، نہایت ہی عظیم المرتبت مفکر اور ماہر علم عرفان گزرے ہیں۔ 638 میں ان کی وفات ہوئی۔ فتوحات مکیہ ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں وہ امام مہدی منتظر کے ظہور، ان کی صفات، کارناموں اور عصر ظہور کے حالات کے متعلق نہایت جامع اور ادبی بیان فرماتے ہیں۔ پہلے ہم ان کا ترجمہ دیکھیں گے۔ فرمایا جان لو اللہ ہمیں اور تمہیں مدد فرمائے، ان للہ خلیفۃ یخرج وقد امتلأت الارض ظلما وجورا فیملأها قسطا وعدلا، اللہ کا ایک خلیفہ نائب خروج کرے گا اس وقت کہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد طول اللہ ذلک اليوم حتی یلی هذا الخلیفہ من عطرۃ رسول اللہ، اگر دنیا کی عمر میں بس ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو طول دے گا یہاں تک کہ یہ خلیفہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت اور آل سے ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہے، حکومت سنبھال لے۔ من ولد فاطمہ یواتی اسمہ اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کا نام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے موافق ہوگا، اور اس کا جد حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوگا، جدہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ یبایع بین الرکن والمقام، ان کی بیعت رکن و مقام یعنی کعبہ کے پاس ہوگی۔ وہ رسول اللہ سے خلق، ظاہری شکل و صورت، قد و قامت میں مشابہ ہوں گے اور اخلاق میں ان سے فروتر ہوں گے۔ یشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الخلق بالفتح وینزل عنہ فی الخلق لأنه لا يكون احد مثل رسول اللہ فی خلقہ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم اخلاق عظیم پر فائز ہو۔ پھر جناب حضرت مہدی منتظر کے صفات بیان کرنا شروع کیے۔ وَهُوَ أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ اسعد الناس بہی اہل الکوفہ، وہ کھلے ماتھے والے ہوں گے، بلند ناک والے ہوں گے، اس کے ذریعے سب سے زیادہ نفع پانے والے کوفہ کے لوگ ہوں گے۔ یقسم المال بالسویہ ویعدل فی الرعیہ، وہ مال کو مساوات کے ساتھ تقسیم کریں گے، رعایا میں عادل کریں گے، فیصلوں میں حق کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ وَيُفَصِّلُ مَا فِي الْقَضِيَّةِ يَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِي أَعْطِنِي وَبَيْنَ يَدَيْهِ الْمَالُ فَيَحْثَى لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَن يَحْمِلَهُ، ایک شخص ان کے پاس آئے گا اور کہے گا اے مہدی مجھے عطا کیجیے، اور ان کے سامنے مال ہوگا تو وہ اس کے دامن میں اتنا بھر دیں گے جتنا وہ اٹھا سکے۔ وَيَخْرُجُ عَلَى فَطْرَةٍ مِّنَ الدِّينِ، وہ اس وقت خروج کریں گے جب دین میں کمزوری اور بے عملی پھیل چکی ہوگی۔ نازع اللہ بہ ما لا ينزع بالقرآن، اللہ ان کے ذریعے وہ کام کرائے گا جو قرآن کے ذریعے نہیں ہوا۔ یمسی الرجل جاہلا جبانا بخیلا یصبح اعلم الناس اکرم الناس اشجع الناس، آدمی شام میں جاہل بزدل اور بخیل ہوگا اور صبح میں وہ سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ کریم اور سب سے زیادہ شجاع ہوگا۔ یعنی اس طرح لوگوں میں علم و اخلاق میں ترقی حاصل ہوگی۔ یصلحہ اللہ فی لیلہ یمشی النصر بین یدیہ یعیش 5 او 7 او 9، اللہ اسے ایک ہی رات میں درست اور تیار کر دے گا، نصرت اس کے قدموں کے آگے آگے چلے گی۔
وہ 5 یا 7 یا 9 سال زندہ رہیں گے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر چلیں گے۔ یقتفی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یخطئ لہ ملک یسددہ من حیث لا یراہ، اس کے لیے کوئی فرشتہ خطا نہ ہونے دے گا اور اسے ایسی جگہ سے مدد کرے گا جہاں وہ نہ دیکھ سکے۔ یقوی الضعیف و یعین علی نوائب الحق، وہ کمزور کی تقویت کریں گے، حق کے تقاضے میں جدوجہد کریں گے۔ یفعل ما یقول ما یعلم و یعلم ما یشہد، وہ جو کہیں گے وہ کریں گے، جو جانتے ہیں وہی کریں گے، جو مشاہدہ کریں گے اس کا علم حاصل کریں گے۔ یفتح المدینہ الرومیہ بالتکبیر فی 70,000 من المسلمین من ولد اسحاق یبید الظلم و اہلہ و یقیم الدین، وہ رومی شہر قسطنطنیہ کو تکبیر کے ذریعے فتح کریں گے 70,000 مسلمانوں کے ساتھ جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ ظلم اور ظالموں کو ختم کر دیں گے اور دین کو قائم کریں گے۔ اس متن کے جو اہم علمی نکات ہیں ان کو خلاصہ کر لیتے ہیں۔ امام مہدی منتظر کا نسب اور امتیازات، نسب آل فاطمہ سے ہیں، نسل حسینی سے ہیں، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے، بیعت خانہ کعبہ میں ہوگی۔ جہاں تک جناب ابن عربی کے کلام میں امام مہدی منتظر علیہ السلام کے متعلق مطالب کا تعلق ہے تو انہوں نے 3 محوروں میں گفتگو فرمائی۔ امام مہدی منتظر کا نسب اور امتیازات بیان کیے، نسب آل فاطمہ اور نسل حسینی ہے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق ہے، بیعت خانہ کعبہ میں ہوگی۔ یہ نقطہ واضح کرتا ہے کہ امام مہدی منتظر عجل اللہ فرجہ الشریف فقط ایک حکمران نہیں بلکہ آل محمد علیہ السلام کی روحانی اور سیاسی قیادت کا تسلسل ہیں۔ آپ کے ظہور اور اصلاح کی معجزاتی رفتار کے متعلق گفتگو فرمائی۔ زمین ظلم و جور سے ڈوبی ہوگی، دین میں سستی، بے عملی اور بے شعوری ہوگی۔ ابن عربی کا یہ نقطہ روایات کے بھی موافق ہے۔ اصلاح انسان اور معاشرہ کی معجزاتی رفتار کے بارے میں، آدمی شام میں جاہل ہوگا اور صبح میں عالم، شام میں بخیل ہوگا اور صبح میں کریم، شام میں بزدل ہوگا اور صبح میں شجاع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نظام روحانی اور اخلاقی انقلاب برپا کرے گا، انسان کی ذات میں فوری تغیر پیدا ہوگا، خوف اور لالچ کی جگہ حلم، علم اور شجاعت آئے گی۔ یہ وہی مفہوم ہے جس کے بارے میں امام نے فرمایا فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَكَمُلَتْ بِهِ أَحْلَامُهُمْ، عدل اجتماعی اور مساوات اقتصادی، مال کی مساوی تقسیم ہوگی، حاجت مند کو بھر کر دیا جائے گا، عدل پر مبنی فیصلے ہوں گے۔ یہ علم اور اخلاق کے ساتھ اقتصادی عدل کا مکمل پیکج ہے۔ روحانی مدد اور الہی حفاظت، امام مہدی علیہ السلام کی حکمت عملی اور فیصلوں کو فرشتہ تائید کرے گا۔ خطا سے حفاظت اور تسدید ربانی ہوگی، یہ مأمور من اللہ ہونے کی نشانی ہے، اور ان کی کامیابیوں کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ابن عربی کا فکری پاس منظر یہ ساری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ وہ مہدی علیہ السلام کو شخص حقیقی مانتے ہیں، نہ کہ محض باطنی معنی۔ ان کے عناصر فکر اہل بیت کے مکتب کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے روایات نبوی اور روایات معصومین کا اثر قبول کیا ہے۔ اہم الفاظ کا معنیاتی تجزیہ، یصلحہ اللہ فی لیلہ، اللہ ایک رات میں اس کی اہلیت کو کامل کر دے گا، یعنی روحانی ارتقاء اور انتظامی صلاحیت کا معجزہ۔ یمشی النصر بین یدیہ، کامیابی خود بخود اس کے ساتھ ہوگی، نفسیاتی اثر اور تقدیری غلبہ۔ یقوی ضعیفہ، پسماندہ طبقات کو امپاورمنٹ کریں گے، سماجی انصاف کی اخلاقی روح موجود ہوگی۔ ابن عربی امام مہدی علیہ السلام کو رسول کے تابع اور نائب سمجھتے ہیں، مگر ان کی صفات اور اختیارات انبیائی سطح تک بلند ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام شکل و صورت میں رسول اکرم سے مشابہ ہوں گے، کیونکہ اخلاق کے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار کمال مطلق ہے۔ جناب ابن عربی کا نظریہ مہدویت حقیقی، شخصی اور نسل حسینی سے ہیں۔ عالمی سطح پر عدل و امن کا قیام کریں گے، دینی اور اخلاقی انقلاب برپا کریں گے، اقتصادی مساوات، روحانی و غیبی مدد، عسکری فتوحات، نظام رسالت کی تکمیل اور تسلسل ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ باتیں نہ فقط
معصومین کے فرامین میں ہیں، بلکہ سنن ابن ماجہ، مسند احمد، سنن ابی داود اور حاکم نیشاپوری کی مستدرک میں بھی موجود ہیں۔ ابن عربی کا تصور مہدی صرف سیاسی تبدیلی نہیں بلکہ انسان، معاشرہ اور تاریخ کی کلی انقلاب جس کی بنیاد عدل، علم، روحانیت اور کمال انسانی پر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نظام نہیں، تمدن کو بدلے گا، انسان کو حیوانی سطح سے ربانی سطح تک اٹھائے گا۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ امام مہدی منتظر علیہ السلام کے ظہور کے وقت عقلوں کے ارتقاء پر گفتگو ہوئی، ملا صدرہ کا نظریہ اور ابن عربی کی تحقیق پیش کی گئی، جس میں امام مہدی علیہ السلام کے نسب کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ امام مہدی منتظر علیہ السلام کے ظہور کے وقت معجزاتی رفتار کو پیش کیا گیا اور عادل اجتماعی اور الہی مدد و حفاظت کے متعلق ابن عربی کا نظریہ ذکر ہوا ہے۔ حدیثی اور روایی شواہد بھی پیش کیے گئے۔ آخر میں اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔